خوش آمدید آپ کا اس شو میں خرید سے دنیا تک. میں ارقم الیاس. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے اسلام کے خلاف بیان دیے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کئی مسلم ممالک نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آج اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے الیاس شراف الدین، ایک داعی اسلام ہندوستان سے، جو اسلامی قانون اور جیو پالیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں اور پیشے سے آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے. الیاس شراف الدین کئی ڈیبیٹ بھی اٹینڈ کر چکے ہیں مختلف عنوانات پر، کئی نیوز چینلز پر، اور مساجد میں خطبے بھی دیتے ہیں. آپ کا استقبال ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می آن دا شو. مسٹر شراف الدین، ہم نے دیکھا کہ فرانس کے پریزیڈنٹ، فرانس کی گورنمنٹ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے شان میں گستاخی کر رہی ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس پر آپ کو 3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے. فرانس کے اندر کورونا وائرس کووڈ-19 کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. فرانس کی اکانومی تیزی سے نیچے آ رہی ہے. ہزاروں فرانسیسی، لاکھوں فرانسیسی بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، اور فرانس اپنی طاقت، اپنی قوت کھوتا جا رہا ہے. اپنا مقام جو دنیا میں فرانس کا تھا وہ تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، اور اس کو سنبھالنے میں فرانس کی حکومت ایمینوئل میکرون کے انڈر میں فیل ہو چکی ہے. تو توجہ بھٹکانے کے لیے اسلام، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حدیث اور مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن اور حدیث کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. یہ فرانس کے صدر کی ایک سازش، ایک پالیٹکس کا حصہ ہے تاکہ لوگوں کی توجہ بھٹک سکے. دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن 40ویں سورہ کی آیت نمبر 56 میں، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کر ایسی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو دنیا میں رعب، ترقی، کامیابی ملے، یہ آگے بڑھیں، سب سے بڑے ہو جائیں، لیکن یقیناً یہ ناکام ہوں گے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہرگز ترقی نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو آگے بڑھنے کی چاہت ہے دنیا میں رعب بتانے کے لیے، میں بڑا ہوں بتانے کے لیے، ایسے لچے قسم کے اونچے اور گرے ہوئے اور ذلیل حرکتیں کر رہا ہے فرانس کا صدر اور فرانس کی گورنمنٹ. ذلت کے سوا ان کو کچھ ہٹانے والا نہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے بھی اسلام، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام اور نبیوں کی مخالفت کی یا ان کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کی زندگی کو ذلت کے ساتھ ختم کیا. آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. فرعون کی زندگی دیکھ لیجئے، حامان کی زندگی دیکھ لیجئے، ابو لہب کی زندگی دیکھ لیجئے، ابو جہل کی زندگی دیکھ لیجئے، روم کی زندگی دیکھ لیجئے، رشیا دیکھ لیجئے، USSR، ایران جو ایک دور میں پرشین امپائر تھا دیکھ لیجئے، مٹی میں ملا دیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اللہ، اس کے نبی کی شان میں گستاخی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر ایران کے بادشاہ کیسر و کسرا نے نیچے پھینکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو بھی اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ نے ایران کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تو آج کی تاریخ میں فرانس کی حکومت بھی وہی رستے پر جا رہی ہے، بربادی، بربادی، بربادی. اور حالانکہ وہ لوگ اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ہیں، لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام یا جن کی وہ فرانس کے لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا سورہ انعام 6واں سورہ آیت نمبر 108 میں کہ تم ہرگز ان کے خداؤں کو برا مت بولو کہ جہالت میں وہ اللہ کو برا بول بیٹھیں گے. تو ہم ہرگز ان جو جس کی عبادت وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ باطل ہے، پھر بھی ہم ان کے بارے میں برا نہیں بول سکتے. میں کہنا چاہتا ہوں فرانس کے پریزیڈنٹ سے کہ دور ایک جیسا نہیں رہتا. امید خلافت 1300 سال پہلے سے لے کر 1940s تک، نازیز کے دور تک، جرمنی تک، کئی حکومتوں نے فرانس کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے. فرانس کو اپنے پیروں سے روندا ہے، اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا ہے، ٹینک سے روندا ہے. مسلمان بھی رہے اس میں، کرسچنز بھی رہے اس میں، کمیونسٹ بھی رہے اس میں، اور وائٹ سپرمیسسٹ بھی رہے. تو میں کہوں گا فرانس کے صدر سے، دور ایک جیسا نہیں رہتا. آج بچی کچی تھوڑی بہت قوت ہوں گی، دن پلٹنے دیر نہیں لگتی، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا رہتا. جب باجا بجتا اللہ کی طرف سے تو پھر اچھی اچھی حکومتیں مٹی چاٹ لیتی.
اس سے پہلے کہ فرانس پر وہ عذاب آئے اللہ کا، اور فرانس کا صدر اور اس کی گورنمنٹ اور پوری فرینچ قوم جو اس میں انوالو رہی یہ ذلیل حرکت میں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی میں، قرآن کی گستاخی میں، تو اس سے پہلے کہ یہ برباد ہو کے مٹی میں مل جائے سنبھل جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے. ایک اللہ کی عبادت اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جائیے. ایک اللہ رحمان رحیم رب العالمین، پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہر چیز کو چلانے والا، جہنم سے بچا کے جنت میں ڈالنے والا، زندگی موت دینے والا، دعاؤں کا سننے والا، اکیلا رب، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شافی محشر، مقام محمود کے مالک، صاحب قرآن، صاحب براق، ان کی اطاعت میں آ جانا چاہیے. بچ جائیں گے، ورنہ بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. شکریہ مسٹر شراف الدین ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.